السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں انصاری رضوان ہمارے اس چینل ایک قدم اور پر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم اسٹینڈرڈ 10 سائنس سیکنڈ کا سبق نمبر 8 خلویات اور حیاتی ٹیکنالوجی اسے مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے زراعت کی ترقی کے اہم مرحلے یعنی سبز انقلاب، سفید انقلاب اور نیلا انقلاب کسے کہتے ہیں اس کی معلومات حاصل کی تھی۔ آج کے اس آخری لیکچر میں ہم انشاءاللہ کھاد اور اس کی قسمیں، حشرات کش سے کیا مراد ہے، نامیاتی کاشتکاری اور ادویاتی کاشتکاری کیا ہے، شہد کی مکھی پالن اور پھلوں کی صنعت، انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھنے والے ہیں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں کھاد اور اس کی قسموں سے۔ کھاد جسے ہم فرٹیلائزر کہتے ہیں، عموماً کسان دو طریقے کی کھاد استعمال کرتے ہیں۔ پہلی ہے نامیاتی کھاد، آرگینک مینور یا آرگینک فرٹیلائزر، اور دوسری ہے کیمیائی کھاد، کیمیکل فرٹیلائزر۔ نامیاتی کھاد جو حیوانات کے فضلے اور نباتات کے باقیات کی مدد سے تیار کی جاتی ہے، وہ اگر استعمال کی جائے تو اس سے زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے، ساتھ ہی زمین میں پانی ٹھہرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہیومس نامی نامیاتی کھاد اگر استعمال کی جائے تو اس کی مدد سے ہم ہماری ضرورت کے مطابق زمین کی اوپری سطح تیار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیچوے اور ففوند کی مدد سے ضروری اجزاء جیسے کہ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم یہ فصلوں کو مہیا کرائے جاتے ہیں۔ اس طرح سے نامیاتی کھاد فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر ہم کیمیائی کھاد، کیمیکل فرٹیلائزرز کو دیکھیں تو کثیر مقدار میں ضرورت سے زیادہ کیمیائی کھاد استعمال کرنے کی صورت میں یہ زمین کی زرخیزی میں کمی لاتی ہے، ساتھ ہی زمین کی آلودگی کا سبب بھی بنتی ہے، اور اپنے زہریلی اثر کی وجہ سے یہ انسانوں، مویشیوں اور زمینی بیکٹیریا کو بھی متاثر کرتی ہے۔ امید ہے نامیاتی کھاد اور کیمیائی کھاد آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں نباتات میں بیماریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے قوت مدافعت قدرتی طور پر ہوتی ہے، لیکن کیا ہوگا اگر یہ حشرات یعنی کیڑے مکوڑے جو بیرونی طور پر نباتات کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے حفاظت کس طرح ہو؟ قدرتی طریقہ اس کا یہ ہے کہ قدرت نے ایسے جاندار بنائے ہیں جیسے مینڈک اور حشرات خور یعنی کیڑے مکوڑے کھانے والے پرندے، جو ان کیڑوں مکوڑوں کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہونے والی فصلوں کے نقصان کو بچانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا قدرتی طریقہ ان حشرات یعنی کیڑے مکوڑوں پر جو فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس سے بچنے کا۔ اس کے بالمقابل اگر ہم مصنوعی طریقہ دیکھیں تو مصنوعی طریقے میں حشرات کش ادویات یعنی انسیکٹی سائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں کسان فصلوں کی حفاظت کے لیے اور پیداوار میں اضافے کے لیے صرف قدرتی طریقے پر اکتفا نہیں کرتے، یعنی حشرات کے اوپر جو قدرتی طریقے سے قابو پایا گیا ہے مینڈک کے ذریعے اور پرندوں کے ذریعے جو ان کیڑوں مکوڑوں کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کسان صرف اس قدرتی طریقے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے اوپر یعنی اپنی فصلوں کے اوپر حشرات کو ختم کرنے کے لیے حشرات کش ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ حشرات کش ادویات بعض مرتبہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے پر زہریلی ہوتی ہے، جس کی چند مثالیں ہماری درسی کتاب میں بھی دی گئی ہے۔ یاد رکھیں بچوں، یہ مصنوعی طریقہ ہے حشرات یعنی کیڑے مکوڑوں سے اپنی فصلوں کی حفاظت کا، جس میں یوریا، ڈی ڈی ٹی اور کلوروپائریفاس یہ چند ایسی
حشرات کش ادویات ہے جو اکثر و بیشتر کسان فصلوں کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے بچوں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے کسان زراعت میں کیمیائی کھاد اور حشرات کش ادویات کا بیجا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ حشرات کش ادویات اور کیمیائی کھاد اپنی زہریلی خاصیت کی وجہ سے نہ صرف زمین، پانی اور دیگر جانداروں کو بلکہ ہم انسانوں کو بھی یہ متاثر کرتی ہے۔ اسی لیے اس نقصان کے تدارک کے لیے نامیاتی کاشتکاری یعنی آرگینک فارمنگ یہ پھر سے اس کا رواج بڑھ رہا ہے۔ نامیاتی کاشتکاری یعنی آرگینک فارمنگ کہتے کسے ہیں؟ جس قسم کی کاشتکاری میں کیمیائی کھاد کا استعمال نہ کیا جائے، ساتھ ہی حشرات کش ادویات کا استعمال بھی نہ کیا جائے، بلکہ قوت بخش دیسی طریقے اور قدرتی توازن کو برقرار رکھ کر کے زراعت کو ماحول دوست طریقے سے مکمل کیا جائے، اس طریقے کو ہم نامیاتی کاشتکاری کہتے ہیں۔ نامیاتی کاشتکاری میں ہم کھاد بھی وہ استعمال کرتے ہیں جو قدرتی طور پر مہیا ہوتی ہے اور ہمیں ملتی ہے، جیسے کھلی، آئل کیک جسے کہا جاتا ہے، اور کیچوا کھاد۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ کیچوے کو کسان کا دوست بھی کہتے ہیں۔ ہماری درسی کتاب میں 8.11 پر یہ دونوں تصاویر دکھائی گئی ہے۔ اس طرح سے کی گئی کاشتکاری کی مانگ آج کل دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اس طرح کی جو فصلیں اگائی جا رہی ہے اور ان سے جو اناج اور دوسری چیزیں حاصل کی جا رہی ہے، ان کے اوپر کیمیائی کھاد اور حشرات کش ادویات کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ زیادہ صحت بخش اور متوازن ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں شہد کو۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شہد کے چھتوں میں شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہے، پھلوں کا رس چوس کر کے لاتی ہے، اور یہاں پر اس طرح سے اس شہد کے چھتوں سے یہ شہد حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر یہ طریقہ دیکھا ہوگا جہاں پر کچھ لوگ دھواں کر کے شہد کے چھتوں سے شہد حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں بچوں کہ یہ چھتوں سے شہد حاصل کرنے کا غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے میں شہد کا بھی نقصان ہوتا ہے، چھتے کا بھی نقصان ہوتا ہے، چھتے میں موجود موم کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور سب سے اہم جو ان شہد کو بنانے والی مکھیاں ہیں، اس دھوئیں کی وجہ سے ان کی موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس طرح کے تمام نقصانات سے بچنے کے لیے مصنوعی چھتے یا پیٹیاں رکھی جاتی ہے۔ اس مصنوعی چھتے یا پیٹی کا استعمال کر کے چھتوں سے شہد نکالنا آسان ہوتا ہے، اور اس سے چھتوں اور مکھیوں کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا، جیسا کہ ہماری درسی کتاب میں 8.12 ایپیکلچر دکھایا گیا ہے، جہاں پر مصنوعی پیٹیاں رکھی گئی ہے اور اس میں مصنوعی چھتے بنائے گئے ہیں۔ وہاں پر ان شہد کی مکھیوں کو رکھا جاتا ہے، آس پاس کے کھیتوں سے اور پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس لاتی ہے اور یہاں پر شہد بناتی ہے۔ اس طرح سے ان مصنوعی چھتے اور پیٹی کا استعمال کر کے شہد نکالنا بھی آسان ہے، اور اس سے چھتوں اور مکھیوں کو کوئی نقصان پہنچتا بھی نہیں ہے۔ اسے ہم ایپی کلچر کہتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں ادویاتی کاشتکاری یعنی کلٹیویشن آف میڈیکل پلانٹس۔ جیسا کہ نام سے اس کے ظاہر ہے، بچوں یاد رکھیں کہ بیماریوں کے علاج کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ آیوروید کا طریقہ ہے، جس میں ہم جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ان جڑی بوٹیوں کو ہم جنگلات سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے۔ ایسے صورت میں
ان جڑی بوٹیوں کو ہم کس طرح سے محفوظ رکھیں اور ہم مستقبل میں اگر اسی طرح جنگلات کی کٹائی ہوتی رہے تو ان جڑی بوٹیوں کو کہاں سے حاصل کیا جائے۔ اسی لیے ان جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور ان کے ذریعے علاج کے فائدے کو دیکھتے ہوئے ان جڑی بوٹیوں اور ادویاتی پودوں کی کاشتکاری بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی ہے۔ اسے ہی ہم ادویاتی کاشتکاری یعنی کلٹیویشن آف میڈیکل پلانٹس کہتے ہیں۔ امید ہے ادویاتی کاشتکاری کی ضرورت اور اہمیت آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آئیے بچوں ہم دیکھتے ہیں پھلوں کی صنعت کو۔ بچوں مختلف پھل ہے جنہیں ہم بطور غذا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا ہم پھلوں کو صرف ان کی اصل شکل میں ہی بطور غذا استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، بلکہ ہم اسے ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور بھی مختلف شکلوں کے اندر ان کے حاصلات کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں ہم کچھ شکلیں آپ کے سامنے رکھے ہیں، دوائی سے لے کر کے بچوں کے استعمال کی چاکلیٹ تک، آئس کریم، اینو اور بھی بہت ساری جگہوں پر آپ نے پھلوں کے رس ملی ہوئی چیزیں دیکھی ہوں گی۔ بچوں اسی لیے پھلوں کی صنعت کو فروغ دیا گیا، جہاں پر ان پھلوں کو اور ان کے ذریعے حاصلات کو یعنی ان کے ذریعے تیار کیے گئے مختلف رس کو اور جس میں یہ رس ملائے جاتے ہیں ان کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ خشک کرنا، نمکیانا یا شکر ملا کر کے اسے محفوظ کرنا، منجمد کرنا یا اسے جما دینا، ہوا بند پیکنگ، ایئر ٹائٹ پیکنگ کے ذریعے سے، یا پھر پھلوں کا مربع ہم نے سنا ہوگا، مربع اسے بنا لینا، یا اگر مختصر عرصے کے لیے اسے محفوظ کرنا ہے تو سرد خانے یا کولڈ اسٹوریج کا استعمال کر کے ہم پھل اور اس سے بننے والے کئی حاصلات کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آنے والے کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا نیا سبق سماجی صحت، سوشل ہیلتھ انشاءاللہ یہ شروع کریں گے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔